ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم قربانی کرتے تھے ایک ہی جانور سارے گھر والوں کی طرف سے. بالکل درست ہے, حدیث میں یہ آیا ہے, لیکن کیا یہ حدیث عمل کے قابل ہے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا. یہ پچھلی مرتبہ بھی آپ سے عرض کیا تھا, پھر عرض کرتے ہیں کہ حدیث کو پڑھ کے اس سے حکم کو ثابت کرنا یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے, ہمارا آپ کا کام نہیں ہے. اگر ہم اس طرح کریں گے تو یقیناً گمراہی کی طرف چل پڑیں گے, یقیناً. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی, ایک جانور ذبح فرمایا اور کہا اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے ہے, چھٹی. اب ایک شخص اس حدیث کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری طرف سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دی تھی, میں ان کا امتی ہوں. یہ مسئلہ اس نے حدیث سے ہی تو ثابت کیا, اور کہاں سے لے آیا؟ سوچا جائے نا کہ حدیث سے ہی ثابت ہوا, اور کہاں سے لایا؟ اس لیے احادیث ایک دوسرے کو کینسل کرتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم اپنی حیات طیبہ ہجرت کے دوسرے سال کہتے تھے نا, یہ ضروری نہیں ہے کہ 7ویں سال بھی انہوں نے یہی کہا ہو, اور جو 7ویں سال کا ہے وفات سے پہلے بھی اس حکم پہ قائم رہے ہوں, یہ ضروری نہیں. یہ حدیث میں ہی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوریں بھگوئی جاتی تھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کا وہ شربت ہم ملتے تھے اور گٹھلیاں پھینک دیتے تھے, پھر اس کو چھان لیتے تھے اور پیش کرتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے. اور حدیث میں ہی آتا ہے کہ ایک دفعہ اس پہ جھاگ آ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے اسے اٹھا کر دیوار پہ دے مارا. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ کھجوریں اگر اسی طرح کر لی جائیں اور جھاگ نہ آئے تو کیا پینا جائز ہو جائے گا؟ سوال تو یہ ہے کہ شراب بن جاتی ہے, نشہ اس میں آ جاتا ہے. کچی شراب ایسے ہی بنتی ہے نا, پکی شراب یہ ہو گئی کہ اسے ابال لیں, اس سے بھی زیادہ پکی یہ ہو گئی کہ ماڈرن ٹیکنالوجی نے ہمیں سکھا دیا مشینوں میں لے جائیں. تو حدیث کو دیکھ کے اس سے حکم نکال لینا بھائی, یہ عام عوام کو کیا, مولوی کا بھی کام نہیں, اچھے اچھے مفتی اس میں نہیں چل سکتے. یہ جو ایک جانور ہوتا تھا نا, آپ نے حدیث کی پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کے متعلق کہا کہ 3 حصے کرو, ایک اپنے گھر میں رکھو, ایک رشتے داروں کو دو, ایک عام لوگوں میں بانٹ دو. اس حدیث کو کوئی بھی عمل نہیں کرتا. آپ کرتے ہوں گے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث کو منسوخ فرمایا. آپ نے کہا وہ جو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ 3 حصے کرنا, اب تمہیں آزادی ہے, چاہو تو سارا گوشت آپ نے فرمایا خیرات کر دو, چاہو تو سارا رکھ لو. یہ اس سال کا قصہ ہے حدیث میں جس سال مسلمان قربانی کرنے والے بہت تھوڑے تھے, تو آپ نے فرمایا 3 حصے کرو. وہ سال گزر گیا, 2-4 سال بعد مسلمانوں کے پاس مال آ گیا, ہر آدمی قربانی کر سکو, فرمایا قربانی کرو. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے یہ اس سال کی بات ہے جب سارے خاندان میں ایک ہی آپ کی قربانی فرمایا, ایک ہی کر لو, سب کی طرف سے کافی ہو گیا. جب مسلمانوں کے پاس زیادہ پیسے آ گئے تو پھر ہر ایک کے لیے قربانی کا نصاب الگ مقرر ہوا. مجتہدین نے ان احادیث کو دیکھ کر پھر اس سے حکم نکالا. عید کی نماز پڑھنی ہے نا, عید کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکبیریں کہی تھی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی تکبیرات میں کچھ ثابت ہی نہیں. امام احمد کہتے ہیں مجھے کوئی حدیث ایسی نہیں ملی جس سے پتا چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں کتنی تکبیرات کہتے تھے. ہم 6 زائد تکبیرات کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا مجھ تک کوئی حدیث پہنچی نہیں, چھٹی.
ہمارے پاس کیا ہے؟ شافعی حضرات کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ابو حذیفہ بھی تھے، ابو موسیٰ اشعری بھی تھے. تو کسی نے آگے پوچھا کہ حضرت کل عید ہے اور نماز بھی کتنی تکبیرات کہی جائیں گی؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تکبیر تحریمہ اور رکوع سمیت تم 5 تکبیریں کہنا پہلی رکعت میں، یعنی 3 زائد ہو گئی اور 2 تکبیرات کی ہو گئی. اور فرمایا دوسری رکعت میں 3 تکبیریں زائد کہنا اور 1 رکوع کی کہنا، 9 ہو گئی کل. رکوع 8، تکبیر تحریمہ 3 اور 6 تکبیرات زائد، ٹوٹل کل ملا کے 9 ہو گئی. اتنے میں ولید بن عقبہ آ گیا اور وہ کوفہ کے گورنر تھے. اگلے دن نماز انہوں نے پڑھانی تھی. انہوں نے کہا حضرت آپ کیا فرماتے ہیں عید کیسے پڑھی جائے؟ تو پوچھا وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کسی نے، تو انہوں نے کہا ابن مسعود کے ہوتے ہوئے ہم سے پوچھتے ہو. ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے اور اسلام ہم سے پہلے قبول کیا، یعنی انہوں نے زیادہ عیدیں پڑھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو صبح قربانی کی عید کے متعلق فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیے گا آپ امیر. پہلی رکعت میں 5 تکبیریں، 1 تحریمہ، 3 زائد اور 1 رکوع. اور دوسری رکعت میں 3 تکبیرات زائد اور 1 رکوع کی 9 تکبیروں سمیت پڑھائیے گا. اور ان کے درمیان ایسے ایسے تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد خطبہ پڑھنا ہے. یہ بتا دی انہوں نے ترکیب. ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسے ہی نماز پڑھاتے، 9 تکبیرات. جب ہارون الرشید کا دور آیا تو ہارون الرشید نے عید کی نماز پڑھنی تھی، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ پڑھانی تھی، چیف جسٹس تھے. ہارون کو خود پڑھانی تھی لیکن اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت عید کی نماز آپ پڑھائیں گے. امام یوسف رحمۃ اللہ جب نماز پڑھانے کے لیے چلے تو اس سے کہا حضرت میرے دادا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت ہے اس کے مطابق نماز پڑھائیے گا. انہوں نے کہا ویسے پڑھا دیں گے. غور سے سننا بات. انہوں نے کہا ویسے پڑھا دیں گے. تو انہوں نے 1 تکبیر تحریمہ کہی، پھر 5 تکبیرات کہی 3 کی بجائے، اور پھر 1 رکوع کے لیے کہی، تو 5 اور 2 7 ہو گئی. پھر اگلی رکعت میں انہوں نے 1 تکبیر کہی رکوع کے لیے 8 ہو گئی، اور 4 یا 5 تکبیرات انہوں نے کہی. جو قریب کے ہیں وہ کہتے ہیں اتنی، جو دور کے ہیں وہ کہتے ہیں اتنی. 4 یا 5 کہی. اگر 5 بھی کہی ہوں تو یہ 8 اور 5 ملا کر 13 تکبیرات ہو گئی نا. 12 یا 13 تکبیرات کہی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے 13 تکبیرات جو عید کی نماز میں کہی. ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ عید کی نماز میں 16 تکبیرات بھی کہے تو جائز ہے. 16 تکبیرات کا مطلب ہوا کہ 3 تکبیریں تو ضروری ہو گئی نا جی. 1 تکبیر تحریمہ، 1 پہلی رکعت کا رکوع اس کی تکبیر 2 وہ سنت موقع ہے. دوسری رکعت کی رکوع کی تکبیر یہ واجب ہے 3. تو باقی 13 تکبیریں کیسے پوری کرے گا؟ 8 پہلی میں کہ 5 دوسری میں کہہ لے، تکبیرات زوائد ہو گئی. 13 زائد تکبیرات حنفیہ نے مانی ہے. اگرچہ اس کی اصل ہمیں نہیں ملی کہ 16 تکبیرات کیسے لکھی گئی ہیں، لیکن بہرحال حنفیہ نے اس قول کو لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اتنی تکبیریں کہتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پہلی رکعت میں بھی زیادہ کہتے تھے، دوسری رکعت میں بھی زیادہ کہتے تھے. جب ہارون الرشید نے کہا کہ حضرت ہمارے خاندان کی جو روایت ہے اس کے مطابق نماز پڑھائیں تو امام یوسف رحمۃ اللہ اس کے مطابق نماز پڑھا دی. اس سے حنفی فقہا نے استدلال کیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ کہتے ہیں جب خلیفۃ المسلمین شریعت کا پیروکار ہو
اور وہ کوئی ایسا حکم دے مملکت میں جو شریعت کے خلاف نہیں ہے تو امیر المومنین کی اطاعت واجب ہے، اس کے خلاف کام کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حکومت خود شریعت کے مطابق ہو، اور وزیر اعظم کہتے کہ خبردار جو کسی نے حکومت کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا تو حکومت کی زمین پہ پہلے قبضہ اگر جائز بھی تھا نا، فرض کر لو کسی کے لیے، تو اب حرام ہو جائے گا۔ امیر المومنین اور قاضی وقت بہت بڑی چیز ہے اسلام کی نظر میں۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون الرشید کے کہنے کے مطابق نماز پڑھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہارون شریعت کا پابند ہے، اس کی ماننی ضروری، ورنہ اسٹیٹ کا نظام قائم نہیں رہ سکے گا، قانون نافذ نہیں رہ سکے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو بات اپنی طرف سے بھی کہتے تھے، لوگ اس لیے مانتے تھے کہ جانتے تھے امیر المومنین خود شریعت کے پابند ہیں اور ان کا حکم ماننا ضروری ہے تاکہ زندگی، نظام، معاشرے کا ڈسپلن قائم رہے۔ ہارون الرشید کا دور گزر گیا، خلافت ختم ہو گئی۔ حنفی فقہا نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے نماز پڑھاتے تھے ویسے ہی نماز پڑھاؤ۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، زائد 3 دوسری میں، 6 اور 2 رکوع 8 اور 1 تکبیر تحریمہ، 9 تکبیروں سے ہم حنفی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی پہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پڑھایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر پہنچ کے حدیث کہاں گئی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل آ گیا نا، اس لیے ہر جگہ نہ حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے، نہ ہر جگہ حدیث ہم لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ صرف حدیثوں کو پڑھ کے حکم ثابت کرنا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، آدمی چل نہیں سکتا عملی زندگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے حدیث میں کئی چیزیں ایسی، اگر آپ عمل کریں گے تباہی پھر جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے، صاحب ایک نہیں کئی لوگوں نے اسی روایت کو غلط استعمال کیا، خدا ہدایت دے انہیں، کئی بیوی کو طلاق میں کیوں طلاق کہنے لگے جی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے، انہوں نے کہا عبداللہ میرے بیٹے کو کہیں بیوی کو طلاق دے دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ طلاق دے کیونکہ تیرا باپ کہتا ہے۔ ہم نے کہا پھر کہنے لگی جی بس میرے والد نے کہا میں طلاق دوں گا، کیونکہ تمہارے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا دماغ تمہارے باپ کا جس دن ہوا اس دن ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، خیر سے خود ہی طلاق دے دو۔ ہے بے وقوفوں جیسی حالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے فہیم اور دانا اور اللہ کا بخشا ہوا بندہ تھا، اس سے کہا اللہ کے رسول اگر یہ لڑکی ہمارے خاندان میں رہے گی نا، یہ سارے بھائی آپس میں لڑ پڑیں گے۔ وہ جانتے تھے نا کہ اس کا مزاج کیا ہے بہو کا، ان کا حضرت سے کہ طلاق دے دے، وہ مسئلہ ہی کوئی اور تھا۔ یہاں اس حدیث کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کیا، لہٰذا طلاق دے دی، ہم بھی طلاق دے دیں، کر لو اس حدیث پہ عمل تاکہ گھر اجڑے۔ خبردار، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جی اچھے اچھے فقہا جہاں حدیث آتی ہے نا چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر حدیث سے حکم کا نکالنا ثابت کرنا یہ آدمی کے بس کی بات نہیں۔ قربانی کے لیے پھر تحریر فرمایا کہ بہتر کیا اپنا بکرا بندہ لے کے علیحدہ کیا جائے۔ ہاں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی جو آپ نے مثال دی ہے نا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، شاید یہی آپ نے پوچھا ہے کہ ایک جانور اپنا ذبح کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے، ثابت بھی ہو تو بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ دیکھو بھائی، اجتہاد مجتہد کی ذہنی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عمل سے یہ سمجھے کہ قربانی اصل میں لوگوں کو ایک دوسرے کو کھلانا ہے گوشت، تو انہوں نے عین عید کے دن بازار سے گوشت خریدا، منگایا اور کہا قربانی ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ نے کہا ایک جان ہی تو ذبح کرنی ہے نا، مرغا منگایا، ذبح کیا اور قربانی ہو۔ اسی لیے اہل حدیث حضرات کے علماء میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے علم میں شبہ نہیں، بڑے نیک پرہیزگار تھے، وہ کہتے تھے اس بلال رضی اللہ عنہ مرغے کی قربانی کیا ہے، مرغے کی قربانی کر دو ہو جائے گی، ختم ہوا قصہ، ایک جان ہی ذبح کرنی ہے نا۔
اب مسئلہ آیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے کہا قرآن نے 8 جانور گوشت کے لیے مقرر کیے ہیں. 8 ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں. اونٹ، بکرا، دمبا اور گائے. 4 مذکر، 4 انہی کے مؤنث. 8 اور گائے کے ساتھ ساتھ بھینس بھی. 9 کر لو یا 8 کر لو، گائے بھینس ایک ہی حکم میں آ جاتی ہیں. انہوں نے کہا یہ 8 ہیں نر اور مادہ، ان کے علاوہ کسی کی قربانی نہیں ہو سکتی. ہم حنفی اسی کے پابند ہو گئے. شافعی، مالکی، حنبلی سب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کے پابند ہو گئے، اس لیے ہم کرتے ہیں. اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، دوسرا کہتا ہے وہ اگر عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا تو میاں کرتے، پھر کیا کیا جا سکتا ہے.